अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 सितंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम 19 साला अमरीकी जंग का खात्मा अफगानिस्तान से होने जा रहा है। आज एक मरतबा ट्रंप ने अमरीकी फौजों को फौरी अफगानिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया है और सुबह हिरात का जो सबसे बड़ा फौजी अड्डा था अमरीका ने वो भी खाली कर दिया है। कम से कम अफगानिस्तान से अमरीका 12 के करीब फौजी अड्डे खाली कर चुका है और तकरीबन 9,000 से ज़ायद फौजों को निकाल भी चुका है। चंद हज़ार फौजें बाकी हैं जिन्हें अमरीका फौरी तौर पर अफगानिस्तान से निकालने जा रहा है। साथ साथ आज अमरीकी सदर ने इराक से भी अपनी फौजों को निकाल कर शाम मुंतकिल कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन काम खबरें ये हैं कि तालिबान और काबुल इंतज़ामिया के दरमियान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात पर डेडलॉक बरकरार है और काबुल इंतज़ामिया जानबूझकर इंटर अफ़गान मुज़ाकरात में ताख़ीर कर रही है। तालिबान की इमारत इस्लामिया ने यह इल्ज़ाम भी आयद किए हैं। साथ साथ नाज़रीन काम खबरें ये हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की मुख्तलिफ सूबों के अंदर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं जिनमें आज तकरीबन 20 से ज़ायद एहलकारों को तालिबान ने मार डालने का दावा किया है और कई सूबों के अंदर तालिबान के सामने काबुल हुकूमत के कई एहलकार सरेंडर भी हुए हैं। इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के लिए दोहा के अंदर इस वक्त तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन काबुल इंतज़ामिया तालिबान कैदियों को रिहा करके फौरी इंटर अफ़गान मुज़ाकरात शुरू कर सकती है। अमरीका के ज़रिए तालिबान ये प्रेशर भी डालते जा रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ मोदी दहशतगर्द की हुकूमत मज़ालिम कर रही है इसके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जो असम्बली का इजलास सालाना होता है 22 सितंबर को, उसमें पाकिस्तान ने और कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर को बतौर एजेंडा शामिल करने का ऐलान किया है। और रवा साल चूँकि वर्चुअल इजलास होगा और कोई भी दुनिया का सरबराह ये इस इजलास के अंदर बराह रास्त जाकर शरीक नहीं हो सकेगा, अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन या फिर रिकॉर्डिंग के ज़रिए से अपने बयानात को भेजा जाएगा। तो इस हवाले से कश्मीर को बतौर एजेंडा शामिल करना ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर भारत को इसी तरह से बेनकाब करता रहेगा। साथ साथ अजी काम खबरें ये हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी दहशतगर्द के ज़ालिमाना इक़दामात के बाद पाकिस्तान से गई हुई कई कश्मीरी जो ख़वातीन हैं वो वहाँ पर मासूर होकर रह गई हैं। आज़ाद कश्मीर में बहुत पहले तकरीबन 2 दिहाइयाँ पहले मकबूजा कश्मीर से नौजवान आए थे और उनकी आपस में शादियाँ हुई थीं। तो पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं वो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हैं। ना तो भारत ने उन्हें जो शनाख्त होती है मकबूजा कश्मीर की वो दी है, ना पासपोर्ट बनाने दिया गया है, अब वो वापस भी नहीं आ सकती हैं। यही वजह है नाज़रीन काम, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 14 लाख हिंदुओं को तो डोमिसाइल जारी कर दिए गए हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर से गए हुए लोगों को भारत की दरिंदा दहशतगर्द हुकूमत ने अभी तक कोई डोमिसाइल जारी नहीं किया है। ये उनकी नफरत, असबियत और लिसानियत का मुंह बोलता सबूत है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग के हवाले से है। नाज़रीन काम सितंबर का महीना इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। भारत और चीन के दरमियान इस महीने में बड़ी झड़पें हो सकती हैं। हमारी इतलात ये हैं कि इस वक्त चाइना अग्रेसिव मूड में है और जो 2 दिन पहले जो फायरिंग का वाक़या पेश आया उसके बाद चाइना ने भारत की कई चेक पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया है। ताज़ा इतलात ये हैं कि पेंगोंग झील के कई इलाकों पर जो भारतीय चेक पोस्टें थी वहां से उनको पीछे धकेल कर चाइना कब्जा कर चुका है और बड़े पैमाने पर तामीराती काम को भी जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा भारत की जो 7 मशरकी रियासतें हैं वहां पर भी हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। मास्को के अंदर भारतीय वजीर खारजा कोशिश में लगे हुए हैं कि चीन से मुलाकात करके माफ़ी मांगी जाए, मिन्नतें की जाएं और मामलात को जंग की नौबत तक ना पहुंचने दिया जाए। आगे बढ़े काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अमरीका के अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन के हवाले से ताज़ा तरीन बयान और स्टेटमेंट के हवाले से है। नाज़रीन काम CIA जो अमेरिका का खुफिया इदारा है जिसने 2011 के अंदर पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन को शहीद करने का दावा किया था, उसामा बिन लादेन के हवाले से CIA ने ताज़ा तरीन बयान दिया है। मुतनाज़ा बयान है जिसमें यह दावा किया गया है कि उसामा बिन लादेन को उनके कारकुनान की जानिब से मुख्तलिफ मुतनाज़ा किस्म का मवाद डॉक वगैरह के ज़रिए से भेजा जाता रहा है। नाज़रीन काम इससे पहले भी उसामा बिन लादेन पर इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं
اور ان کو متنازع شخصیت قرار دینے کے لیے اسی طرح کے الزامات اب بھی سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی CIA کا دعویٰ یہ ہے کہ عنقریب یہ ثبوت دنیا بھر کے سامنے نشر بھی کیے جائیں گے، جبکہ ناظرین کرام مختلف سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنا گھر بار چھوڑا اور عیاشی کی زندگی چھوڑی، جس کے پاس سب کچھ موجود تھا، جہاد کے نام پر وہ افغانستان آیا، امریکیوں کے خلاف صف آرا ہو گیا، بھلا ایک ایسے شخص کو کس طرح سے متنازع فحش ترین مواد وغیرہ کے ذریعے سے بدنام کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام اس سے پہلے بھی اسی طرح کے من گھڑت الزامات سامنے آتے رہے ہیں جس سے معروف شخصیات کو بدنام کیا جاتا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی کی افریقی ممالک کے اندر اثر و رسوخ اور بالادستی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، استعماری غارت گر بالخصوص امریکہ، روس، اسرائیل اور فرانس افریقی ممالک کے وسائل کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ ایسے میں طیب اردگان نے پلان بنایا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے ماتحت جتنے بھی علاقے خلافت عثمانیہ کے دور میں افریقی ملک ان کے ساتھ شامل تھے یا نہیں تھے، ان کے ساتھ رابطے قائم کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے اب ترک وزیر خارجہ کو افریقی ممالک کے دورے پر روانہ کیا جا رہا ہے۔ چاڈ کا دورہ کریں گے، سینیگال کا کریں گے، گینیا کا کریں گے اور اسی طرح سے مالی اور دیگر ملکوں کا۔ افریقہ کے مختلف ممالک کا سب سے زیادہ دورہ دنیا کے اندر طیب اردگان نے کیا ہے، اور طیب اردگان کا ویژن یہ ہے کہ جتنا وسائل اور معدنیات افریقی ملک کے اندر ہے اتنی کسی اور خطے کے اندر نہیں ہے، اور دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ جو افریقی ممالک کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ترکی کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اب استعماری غارت گروں کو للکارنے کے لیے طیب اردگان نے اپنے منصوبے افریقی ممالک تک پھیلانا شروع کر دیے ہیں، جو ان کی خلافت عثمانیہ کی بحالی کی طرف پیش قدمی کی واضح علامت ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ عراق اور کویت سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ کردستان سے انتہائی اعلیٰ سطحی وفد بغداد کے دورے پر پہنچا ہے اور بغداد کی نئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں عراق کا صوبہ کردستان ہے جس نے اپنی آزادی کا بھی دعویٰ کر رکھا ہے اور ریفرینڈم بھی اسی حوالے سے کروایا گیا تھا، اور اب بھی وہاں پر ایک خود مختار حکومت ہے کردستان کے اندر، اور بغداد حکومت اور کردستان کی حکومت میں شدید اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ اب ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے دورہ کیا گیا ہے بغداد کا۔ اس کے علاوہ کویت سے خبر یہ ہے کہ کویت کی پارلیمنٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں دسمبر کے آخر میں، اس کے لیے ووٹنگ کی خرید و فروخت جاری تھی جس پر حکومت نے بہت سے افراد کو، گروہوں کو پکڑ لیا ہے جو اسمبلی کے اندر ووٹنگ کے لیے باقاعدہ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل اور UAE کے درمیان ڈیل کروانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کا انعام دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 2021 کا نوبل پرائز ٹرمپ کو دیا جائے گا کہ انہوں نے UAE اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ کروایا ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام، یہ امن معاہدہ نہیں بلکہ اس امن کے نام پر فلسطینیوں کا قتل عام بآسانی اسرائیل کے یہودی کر سکیں گے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے امن کا معاہدہ نہیں کروایا بلکہ اسرائیل کے یہودیوں کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں پر قبضہ کریں اور ان کا قتل عام کریں، ان کا خون بہائیں، تو پھر انہیں نوبل انعام کس بنیاد پر دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ خبریں یہ ہیں کہ اسرائیل سے انتہائی اعلیٰ سطحی ڈیفنس ڈیلیگیشن پہنچا ہے جرمنی، جو جرمنی سے مذاکرات کر کے جو آنے والے دنوں میں معاملات ہیں ان کو طے کرے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب، یمن اور اسی طرح سے ناظرین کرام لیبیا سے ہے۔ تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ حوثیوں نے 24 گھنٹوں کے دوران دوسری بار سعودی عرب کے ایئرپورٹس پر حملے کیے ہیں اور ڈرون حملے کیے ہیں، جسے سعودی عرب کے اتحاد نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیے ہیں۔ مسلسل یمن اور سعودی اتحاد کے درمیان جھڑپیں اور حملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ روس نے 1000 سے زائد جنگجوؤں کو شام سے نکال کر لیبیا پہنچایا ہے، اور لیبیا کے اندر باقی ہفتر کی مدد کے لیے کرائے کے جو جنگجو ہیں روس کی جانب سے پہنچائے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ بیلاروس سے بھی خبر ہے کہ وہاں اپوزیشن لیڈروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک اور بیلاروس کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھ لینے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ، چائنا اور آسٹریلیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، آسٹریلیا کے صحافی کو جاسوسی کے جرم میں چائنا نے گرفتار کر لیا ہے، جس کے بعد آسٹریلیا اور چین کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے چینی مصنوعات کو امریکہ منگوانے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ مزید جو چینی اشیاء ہیں اب وہ امریکہ میں نہیں آ سکیں گی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پر چائنا کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے کہ خواہ مخواہ دنیا کے امن کو لاحق جو خطرات ہیں وہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور امریکہ
چائنا کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ بھی امریکہ سے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے الیکشن کے اندر کہ انہوں نے چین اور روس کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی طاقتور خلائی فورس بنا دی ہے، جس سے امریکہ کا امن اور دفاع انتہائی مضبوط ہو گیا ہے، اور انتخابی مہم کے دوران ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے بھی جاری ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے جو مخالف نائب صدارتی امیدوار ہیں کملا ہیرس، ان پر ان کے خلاف بیان دیا گیا ہے کہ اگر وہ جیت گئیں تو پھر امریکہ کی بہت بڑی بے عزتی ہوگی۔ اس کے علاوہ خبریں یہ ہیں کہ ٹرمپ نے اپنے ذاتی سرمایہ کو الیکشن میں جیتنے کے لیے خرچ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہودی بھی پوری دنیا کے وہ ٹرمپ کو جتوانے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ پینٹاگون اور امریکہ کی فوج اور دفاعی اور خفیہ ادارے ٹرمپ کے مخالف ہیں۔ بہرحال اسی کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔